بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں پر ماں کا اثر باپ کی بنسبت زیادہ پڑتا ہے۔ بچے زیادہ تر ماں کا اثر بہت زیادہ قبول کرتے ہیں باپ کے مقابلے میں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے دیندار بن جائیں، نیک سیرت بن جائیں، دیندار ہو جائیں، نیک سیرت بن جائیں، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں یعنی بیوی کو نیک بنائیں۔ یہ بالکل مشکل ہے کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ دیندار بن جائیں، ان کے اندر دینی مزاج پیدا ہو جائے، لیکن ہم بیوی کو اگر دیندار نہ بنائیں تو پھر یہ خواب ادھورا رہ جائے۔ یاد رکھنا چاہیے، اس بات کو بہت گہرائی سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے ماں کا اثر بہت زیادہ قبول کرتے ہیں باپ کے مقابلے میں۔ ایک مثال قرآن کریم سے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور کافی محنت انہوں نے کی، تقریباً 40 سال تک محنت کرتے رہے، لیکن بہت کم لوگ اسلام لائے، اور ایک لمبا قصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ ایک کشتی بناؤ اور جتنے ماننے والے ہیں اس میں ان کو بٹھا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے اور تمام ماننے والوں کو بٹھا لیے۔ اب ان کا جو بیٹا تھا وہ کشتی کے باہر تھا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی۔ اب ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے۔ دوسری طرف ماں جو تھی وہ روک رہی تھی بچے کو، کہہ رہی تھی کہ باپ کی بات نہ ماننا، کشتی میں سوار نہ ہو، اس لیے کہ وہ کافر تھی۔ یہاں بچے نے باپ یعنی نوح علیہ السلام کا اثر قبول نہیں کیا، بلکہ وہ یہاں ماں کی بات سن کر وہ چلے گیا، کشتی میں نہیں آیا، اور ہوا یہ کہ موج آئی اور اس کے بعد وہ اس کو بہا لے گئی، وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اکثر بچے ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک مثال یہ بھی ہم کو ملتی ہے عہد صحابہ سے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ ایک صحابیہ ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر لیے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے جو شوہر تھے وہ بھی اسلام قبول کر لے، اور شوہر کی کوشش یہ تھی کہ بیوی اسلام کو چھوڑ دے اور دوبارہ کفر کی طرف واپس آ جائے، اور شوہر یہ چاہتا تھا کہ بیٹا یہ اس کی بات وہ کفر پر قائم رہے، اور ماں یہ چاہتی تھی کہ بیٹے کو کہ بیٹا اسلام قبول کر لے، اور دونوں کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں بیٹے نے یعنی حضرت انس نے ماں کا اثر غالب ہوا، اور حضرت انس جو حضرت ام سلیم کے صاحبزادے تھے، انہوں نے ماں کی بات کو سنی اور اسلام قبول کر لیے، اور آگے چل کر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ تو اس عہد صحابہ سے یہ مثال ملتی ہے کہ یہاں بھی ماں کا اثر بچے پر بہت زیادہ پڑا، جس کے نتیجے میں بچہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا۔ اسلام کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی بڑا بنا ہے، نیک بنا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بیوی کے انتخاب میں اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس کے دل میں وہ دینی مزاج دیندار ہے یا نہیں۔ اگر نکاح ہو چکا ہے تو ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہماری جو گھر والی ہے، جو عورت ہے، جو بیوی ہے، اس کے اندر دینی مزاج پیدا ہو جائے، وہ دیندار بن جائے۔ اس کے لیے شوہر کو پوری کوشش کرنی چاہیے، جہاں وہ دینی پروگرام میں اس کو لے جانے کی کوشش کرے، یا کسی بھی اعتبار سے کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی دینی بیان ہوتا ہے، تو اس کو سنائیں، اور کوشش یہ کرے کہ اس عورت کا ذہن بدلے اور وہ دیندار بن جائے، تاکہ اس کے بچوں کا مستقبل روشن اور تابناک ہو۔ جیسے وہ اپنے بچوں کو دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا کی سرخروئی چاہتا ہے،
اس کی اولاد اور اس کے بچے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی سرخرو بنے۔ تو اس کے لیے مرد کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دیندار بننے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر بیوی کو وہ دیندار بنائے، تبھی اس کے بچوں کے دیندار بننے کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔